اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ کل ہم نے پارہ نمبر 7 میں سورہ انعام کا آغاز کیا تھا اور ابھی ہم اسی سورت کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس سے پہلے آج کے جواب پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ کل جو میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ یہ کہ دل سے مہر دور کرنے کے کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ تو اس کے بارے میں 3 جو اہم چیزیں ہیں جو آپ نے بتائیں اور بالکل ٹھیک بتائیں، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سے تعلق، قرآن کا پڑھنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا، یہ انسان کو ہر وقت یاد رہے کہ جس دنیا کے اندر میں ہوں یہ ٹیمپریری اور کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ توبہ یا رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا۔ کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو یہ موقع نہ دینا کہ ایک چھوٹا نقطہ میرے پورے دل کو کالا کرتا چلا جائے، بلکہ اس کو وہیں پہ اریز کر دینا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو دلوں پہ مہر لگنے سے بچا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ پارہ نمبر 8 جو شروع ہوتا ہے، بالکل ابتدا میں ایک بات سمجھا دی جاتی ہے اور یہ بات سمجھ آنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے اس کائنات کے اندر۔ بہت ساری چیزیں اس کائنات کے اندر ہو رہی ہیں اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں موقع دے رہے ہیں کسی کو، اللہ تعالیٰ کیوں کسی کو نہیں پکڑتے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ کسی کی حق مار رہا ہے، یا دنیا میں جو لوگ فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی ایک رضا ہے اور ایک اللہ کی مشیت ہے۔ رضا اللہ کی یہ ہے کہ لوگ اللہ کے راستے پہ چلیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اختیار کی آزادی ہمیں دی ہے نا کہ ہم سوچیں کہ ہمیں کس راستے پہ جانا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کام کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ بندہ کہاں جاتا ہے، کون کہاں جانا چاہتا ہے، اور جو جس راستے پہ جانا چاہتا ہے اللہ اس کو زبردستی نہیں پکڑ کے لاتا۔ ہم نے ابھی بہت سارا پہلے بھی پڑھا نا کہ توبہ کرنے کے لیے یا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے یا ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اس راہ پہ قدم پہلے رکھے۔ تو جو جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی راستے پہ چلنا پھر آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اگر آپ برائی کا راستہ چوز کرتے ہیں تو گلٹ ختم ہونے لگتا ہے، آہستہ آہستہ شروع میں ہوتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں تو مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شروع میں لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن ہر سٹیپ آپ کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نیکی یا برائی کسی راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب قریب لاتا ہے، پھر آپ کے لیے ویسے ہی لوگ مل جائیں گے، ویسی آسانیاں مل جائیں گی اور آپ اسی راستے پہ چلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتا نہیں ہے، ہر ایک کو جانے دیتا ہے وہ جہاں جا رہا ہے۔ رضا نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ ہم کون سے راستے پر قدم رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان تمام گناہوں سے بچو جو چاہے نظر آ رہے ہوں چاہے نظر نہ آ رہے ہوں، کھلے اور چھپے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر خوشخبری ہے، مجھے یہ آیت بہت اچھی لگتی ہے اور آج آپ کو بھی بہت اچھی لگ رہی ہوگی۔ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کو قرآن سننا اچھا لگتا ہے، اس کو دین کی باتیں اس کے کان میں جائیں تو اس کو پسند آتی ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر آج آپ یہ سن رہے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں چوز کیا ہوا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے اس رمضان کے اندر کہ ہمیں قرآن سنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اندر گنجائش ہے کہ ہم ہدایت کو قبول کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے لیے یہ آسان کیا نا کہ میں اس وقت یہ سن سکوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے ہدایت بخشنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس پہ خوش ہونا چاہیے، اس پہ ناز ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تنبیہ کی کہ جو لوگ زندگی کو اللہ سے بغاوت پہ گزار دیتے ہیں، زندگی میں تو آپ کے پاس بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں نا، ہم اپنا کیس خود بنا سکتے ہیں۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی چور بھی ہوگا، کسی نے ڈاکہ بھی ڈالا ہوگا، اس کے پاس اپنے ریزنز ہوں گے۔ تو میں بھی جو دنیا میں کرتی ہوں ہمیشہ ٹھیک تو نہیں کرتی، لیکن میرے پاس ریزنز ہوتے ہیں اور میں بہت ساری چیزوں کو بلیم کر سکتی ہوں۔ لیکن قیامت کے دن یہ ہوگا کہ بالکل ٹھیک انسان اپنے خلاف گواہی دے گا، خود بھی ایڈمٹ کر لے گا کہ واقعی مجھے تو سب پتا تھا، میں نے تو سب کچھ سنا ہوا تھا، مجھے معلوم تو تھا کہ کرنا کیا ہے، کیا نہیں ہے الگ بات ہے۔ دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے، زبان بند کر دی جائے گی، زبان ہی پہ تو سارا کیس بنتا ہے نا کہ زبان سے ہی تو آپ باتیں کرتے ہیں، زبان بند کر دی جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کے اعضاء بولیں گے۔ تو قیامت کے دن لوگ اپنے بارے میں خود ہی گواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پارہ نمبر 8 کا جو دوسرا ربع ہے، اس لیے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں تم کو دی ہیں، کچھ چیزیں منع کی ہیں نا، باقی تو سب کچھ کھولا ہوا ہے، ہر ریسیپی کھلی ہوئی ہے، ہر مزے کی چیز تمہارے لیے حلال قرار کر دی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جیسے مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، غیر اللہ پہ ذبح کی بھی کچھ چیزیں، وہ 4 5 6 کی لسٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ تم کھاؤ اور پیو۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے رب نے کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ پابندیاں یہ بہت چھوٹی ہیں، بہت مائنر ہیں، کھانا کیا ہے، اٹھنا کیسے ہے، پہننا کیا ہے، اس سے زیادہ بڑی بڑی چیزیں جن کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہیں؟ شرک نہ کرو۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ تو اس کی ضرور ہم تفسیر میں جا کے پڑھیں کہ کیا کیا طریقے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرک کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ والدین سے حسن سلوک کرو۔ تیسرا، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔
اس میں وہ ساری فیملی پلاننگ آ جاتی ہے جو فائنینشیل بیس پہ کی ہو. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے انفرادی حیثیت سے اپنی پرسنل چوائس اور اپنی پرسنل اگر ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے یا بچوں کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے اگر کبھی آ کے پوچھا تو آپ نے خاموشی اختیار کیا نا کہ اگر پرسنل ڈیسیشن کے طور پہ ٹھیک ہے لیکن نہ اس کو موومنٹ کے طور پہ لے کے چلا جا سکتا ہے اور نہ اس کی وجہ فائنانس ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز منع کی ہے کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ. کوئی بھی چیز جو معاشرے میں بے حیائی پھیلانے والی ہو وہ نہ کرو. کسی کو بلا حق قتل نہ کرو. اب قتل میں بھی حق اور ناحق ہے، یعنی کہ وہ قتل جو اللہ تعالیٰ نے خود کرنے کو کہا ہے. مثال کے طور پہ قصاص کا حکم ہم نے پڑھا تھا، تو اس صورت میں قاتل کو سزا تو دی جائے گی نا. تو اس طرح کے جو قتل ہیں وہ تو ٹھیک ہیں جو کہ ایسی کسی وجہ سے ہوں، لیکن اس کے علاوہ کسی انسان کو ہرگز قتل نہ کیا جائے. مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہارے حوالے کیا ہے کسی ایسے بچے کا ہے جو ابھی عقل نہیں رکھتا تو اس کو نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. جو عہد ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نا کہ بس اب آپ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، اب تو آپ کی ہی ماننی ہے، تو اس عہد کو پورا کرو. ناپ تول میں انصاف کرو، یعنی معاشرے میں عمومی طور پہ. اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے یہ بھی انصاف کا ہی ہے. ایک انصاف وہ ہے جو ناپ تول میں کرنا ہے، ایک انصاف وہ ہے جو بات میں کرنا ہے، یعنی ڈیلنگ میں کسی بھی جگہ پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی رشتے میں جو ہے وہ کچھ اور بات کروں اور کسی رشتے میں کچھ اور کہوں. کسی سے مجھے محبت ہے تو اس کو زیادہ فیور دے دوں اور کسی سے نہیں ہے تو اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ دوں. نہیں، ایک سٹینڈ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. یہ جب انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا تو پھر معاشرے میں یہ عادت پھیلتی ہے، اور جب معاشرے میں پھیلتی ہے تو پھر عدل کا نظام حکومت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. پھر لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اوپر کوئی حکمران آنا ہے تو اس کو عادل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشرے میں کتنے لوگوں کے حقوق کا وہ ضامن ہوتا ہے. تو بات کہنے سے زیادہ ہر چیز میں جو ہے وہ انصاف اور عدل کا ہونا بہت ضروری ہے. اور آخر میں کہا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو، ادھر ادھر نہ بھٹکو. اور اس کی بہت اچھی مثال جو ہے نا، وہ اگلا جو ایک جملہ ہے نا، وہ بہت پیارے جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اسی صورت کا حصہ ہے. بس یہ سم اپ کر دیتے ہیں کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے. کہو میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. بس یہی مطلوب ہے. اچھا، اب جب ہم پارہ نمبر 8 کے تیسرے ربع کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ یہ صورت تو مکمل ہو گئی. سورہ آراف کا آغاز ہوتا ہے. سورہ آراف بھی مکی صورت ہے، لیکن اس صورت میں زیادہ تر ذکر ہے جنت، دوزخ، آخرت، کیا پیش آنے والا ہے، ان تمام چیزوں کا. تو ابتدا ہی ایسے ہوتی ہے کہ ہم تم سے ضرور پوچھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں جو بھی کر لو تمہیں کوئی پوچھے ہی نہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا تو ہے نا. اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو یہ عین انصاف ہے کہ اس کو بدلہ ملے، کیونکہ زندگی میں تو ایسے بدلے نہیں ملا کرتے. زندگی میں تو ہر ایک نہ قدر کرتا ہے نہ ریئلائز کرتا ہے، ہر ایک آپ کی بہت ساری چیزوں کو، صحیح چیزوں کو غلط سمجھتا ہے، آپ کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کرتا ہے. تو بہت سارے حساب کتاب دنیا میں نہیں ہوتے. تو ان کے لیے اللہ کا انصاف یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن سب کو کھڑا کرے اور ایک ایک سے حساب لے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور باس پوس کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جس نے جو کیا بس چلا گیا. اور اس کے بعد یہ کہ 2 مثالیں دی ہیں. شیطان کی مثال دی، گھمنڈ تھا، نہیں مانا، نہیں سجدہ کیا، نہیں رجوع کیا. لیکن حضرت آدم و حوا کی مثال دی کہ غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن فوراً پلٹ گئے، اور یہی چیز ان دونوں کے اندر فرق کرتی ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے لباس نازل کیا ہے، اور یہ وہ لباس دیا ہے، اور اس کے ساتھ جو وجہ اس آیت میں آتی ہے تاکہ وہ تمہارے جسم کو ڈھانپے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری زینت کا ذریعہ ہو. یعنی یہ وہ لباس جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا پرپس تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم زینت بھی اختیار کرو لیکن اسراف نہ کرو. اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ موسم سردی گرمی کے لحاظ سے اختیار کرو، لیکن یہ لباس زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہوتا یہ کہ زندگی کی بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کا اتنا بڑا وقت لے کے جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اب اگر ہماری سارے معمولات چینج ہوئے ہیں تو ہمارے گھر چل رہے ہیں نا. ضروری تو نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے کہ ہم عید کے نئے کپڑے بھی نہ بنائیں. ٹھیک ہے، جو سچویشن ہے ہم اس کے لحاظ سے گزارا کر لیں. لیکن یہی چیزیں جب عام حالات ہوتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے. حالانکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ 1 2 3 یہ والے کام کرے، اس سے زیادہ اس لباس کا کوئی مقصد نہیں تھا. اسی لیے اگلی آیت میں فوراً کلیئر بھی کر دیا کہ بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ کپڑا کون سا تھا، کتنے روپیز میٹر تھا، اس کے اوپر کتنا کچھ لگا ہوا تھا. نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ پرسنالٹی کیا ہے، تقویٰ کی بنیاد پہ شخصیت کیا بنی ہے. اور ہم اپنے آس پاس بھی جن لوگوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کے لباس کی وجہ سے تو نہیں کرتے، پرسنالٹی کی وجہ سے کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزوں کو حرام کر دیا. یعنی دونوں طرف جو ہے وہ شدت نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ حرام چیزوں کو حلال کر لیں، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہیں اس کے بارے میں بھی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ینگ یا ٹین ایج ہے اور اس کو کسی چیز کا شوق ہے تو ہم ہر چیز میں جائیں کہ بس وہ منیمم پر آ جائے اور وہ انجوائے نہ کرے یا وہ زور سے ہنسے نہیں. اور بہت ساری ایسی پابندیاں بھی بعض اوقات مذہب کے نام پہ بھی لگ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی ہیں. پھر یہ فرمایا کہ اصل میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں نا وہ تو بہت بڑی بڑی ہے. وہ یہ چھوٹی 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 نہیں ہے، وہ بہت بڑی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ وہ وہی چیزیں ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے پڑھی تھیں. بے شرمی کے کام، بے حیائی کا معاشرے میں پھیلنا، کھلے ہو یا چھپے. پھر گناہ اور حق کے خلاف
زیادتی، شرک، اللہ تعالیٰ سے کوئی غلط بات کا منسوخ کر دینا. تو بڑے بڑے گناہ جو ہیں یہ بڑے ہیں اور ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ چھوٹے فقہی معاملات میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جائے. اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے. یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے. دوہرا عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی قیامت کے دن جائے گا اور وہ کہے گا کہ ہمارے آباء و اجداد انہوں نے سکھایا تھا ہمیں، فلانا بزرگ ہم نے تو ان سے یہ سیکھا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک وہ چیز جو تم کر کے آئے ہو اور ایک وہ چیز جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو. کوئی ٹرینڈ سیٹ کر کے آئے ہو، کوئی چیز سکھا کے آئے ہو، کوئی رسم شروع کر دی، کوئی اچھی چیز جاری کی یا کوئی بری چیز جاری کی. جو تم نے پیچھے چھوڑا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سے کوئی اثرات نہ ڈال رہا ہو نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں جو کہہ رہی ہوں اس کا اثر پڑتا ہے، میں جو لوگوں کو کنونس کر رہی ہوں اس کا اثر پڑتا ہے. میں کسی سے کوئی غیبت کر دیتی ہوں، کوئی چغلی لگا دیتی ہوں، کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ پاس کر دیتی ہوں، کوئی معاشرے میں ایسی چیز جاری کر دیتی ہوں، کوئی ایسی اسراف کی مثال بنا دیتی ہوں، کوئی ایسی نئی چیزیں، نیا کلچر، نئی کوئی چیز نکال دیتی ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اثرات نہ پڑیں؟ بہت سارے لوگوں پر پڑتے ہیں. تو ہر آدمی اپنا اعمال نامہ تو لائے گا ہی لائے گا، وہ بھی لے کر آئے گا جو اس نے پھیلایا ہو. اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں چوتھے ربع کی طرف، جب جنت والے اور دوزخ والے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے تمہارے رب نے وعدہ پورا کیا، اور دونوں یہ کہیں گے کہ ہاں یہ انجام تو پتہ تھا، واقعی اللہ نے وعدہ پورا کیا ہے. پھر فرمایا اپنے رب کو پکارو خوف اور لالچ کے ساتھ، یعنی اللہ سے امید رکھتے ہوئے. اللہ سے ڈرو لیکن اللہ سے امید رکھو، توقعات رکھو. اس کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کا ذکر ہے، لیکن چونکہ یہ ذکر اگلے سے پارے تک چلے گا تو ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے.